Is persistence really enough to guarantee eventual success? Or are there other factors we must account for? ہاں دیکھیے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سلسلے میں کچھ چیزوں کو سمجھیے. جو ابھی فرسٹریشن، ہوپلیسنس، ناامیدی کے سوال پر میں نے جواب دیا، اس جواب میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تاہم میں پوائنٹ وائز پھر آپ کو بتاتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر فیتھ ہو، آدمی کے اندر یقین موجود ہو. اس بات کا یقین کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا، اس بات کا یقین کہ میں اپنے پوٹینشیل کو ایکچول انشاءاللہ بنا پاؤں گا. اور جب آپ کا فیتھ قادر مطلق کے اوپر ہو تو آپ کے پاس جو فیتھ ہوتا ہے وہ فیتھ کا اسکوائر بن جاتا ہے، یعنی فیتھ پلس ہو جاتا ہے. ایک فیتھ اگر محض نفسیاتی طور پر ہو، آدمی یقین رکھے کہ نہیں میں کر لوں گا، آئی کین ڈو، یہ بھی فیتھ ہے. لیکن اب اگر فیتھ اس طرح ہو کہ آئی کین ڈو بیکاز گاڈ Almighty is with me. God gave me potential and I myself inshallah will convert this potential into actual. تو جب یہ فیتھ ہوگا تو آپ کے پاس اب یہ فیتھ پلس ہے، فیتھ کا اسکوائر ہے. تو نمبر ایک چیز ہے فیتھ ہو، یقین ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنا. نگیٹو تھنکنگ کو کسی بھی حال میں اپنے مائنڈ میں انٹر نہ ہونے دینا. ایون کسی معاملے میں اگر آپ کے مائنڈ میں ڈیفیٹ ٹرم داخل ہو جائے، ڈیفیٹ کہ مجھے ڈیفیٹ مل گئی، اس کو بھی آپ داخل مت ہونے دیجیے. اگر کسی معاملے میں آپ کے مائنڈ میں نو داخل ہو رہا ہے، اس کو آپ کنورٹ کیجئے کسی پازیٹیو چیز میں. فار ایگزامپل نو کو آن کر دیجئے. مثلا پروسیس ابھی آن ہے، مطلب کسی بھی طرح اپنے اندر نگیٹیویٹی کو داخل مت ہونے دیجئے. نمبر 3، ورسٹ کائنڈ آف سچویشن میں بھی، سیویئر کرائسس میں بھی اپنے آپ کو ہوپ فل رکھیے. قرآن میں جو یہ بات کہی گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ریفرنس میں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف ڈینائرز ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ سیویئر کرائسس کے موقع پر بھی تمہیں مایوسی کو اختیار نہیں کرنا، نگیٹیوٹی کو داخل نہیں ہونے دینا. اور جس واقعے کے ریفرنس میں یہ بات کہی گئی ہے، حضرت یعقوب نے یہ بات کہی، وہ کرائسس بھی اتنی ہی سنگین تھی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا. اس سچویشن میں کھڑے ہو کر، اس کرائسس اور بحران میں کھڑے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا. کین یو امیجن ہز فیتھ، لیول آف فیتھ؟ تو یہ ہوپ ہونی چاہیے آپ کو اللہ سے. نمبر 4، پرسسٹنس اینڈ پرزیویرنس، یعنی جم جانا، مستقل جمے رہنا اور پر امید ہو کر جمے رہنا. پرزیویرنس، پر امید ہو کر جمے رہیے. یہ چیز ہوئی صبر. اس سلسلے میں ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو آپ نمبر 5 میں رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی بھی سچویشن میں پرابلم کے وقت صرف آؤٹ ورڈلی مت دیکھیے، صرف باہر کی طرف مت دیکھیے. آپ یہ جانیے کہ پرابلم کا روٹ کاز میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، جس کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور تم پر جو بھی پرابلمس آتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے. دیکھیے ایک آدمی کے لیے معلوم ہے سب سے ڈیفیکلٹ کام کیا ہے؟ ایک آدمی کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ کام ہے وہ خود کو جاننا. ہر آدمی خود سے اسکیپ کرتا ہے، وہ اپنی دریافت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی کمی کو لا کر رکھ دیا جائے. اسی لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی سیلف ڈسکوری کرے، جس کو ہمیشہ فلسفی اس طرح کہتے رہیں کہ نو ڈائی سیلف، اپنے آپ کو جانو. قرآن میں اس بات پرابلمس کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کہا گیا کہ جب بھی پرابلمس پیدا ہوں تو تم ان پرابلمس کے وقت اپنے آپ کو دیکھو، کہاں پرابلم ہے. پرابلم کو ایکسیپٹ کیجئے، پرابلم کے روٹ کاؤز کے بارے میں آپ اویئر ہو جائیے، یعنی سیلف اویئرنیس. اینڈ دین قرآن کی وہ آیت سامنے رکھیے نمبر 6 میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے. یعنی آپ پرابلم کے روٹ کا اس کو ڈسکور کرتے ہیں, اپنے اندر کی کمیوں کو دریافت کرتے ہیں, اینڈ دین اس کو چینج کرنے کے لیے اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں, اس کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں, پھر ایفرٹ لگاتے ہیں. آپ لگائیے ایفرٹ, تو یقیناً آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روکے گا, کوئی بھی نہیں روکے گا. نو ون کین اسٹاپ یو. اور ہمیشہ یاد رکھیے دیئر از آلویز اے ویکنٹ پلیس ایٹ دا ٹاپ. ہر معاملے میں, دین کے معاملے میں بھی, دنیا کے معاملے میں بھی, روحانیت کے معاملے میں بھی, اور فزیکل ورلڈ کے معاملے میں بھی. تو یہ چند اسٹیپس ہیں, چند چیزیں ہیں جن کو آپ اسٹیپ وائز اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ نمبر 1 2 3 سیکوینس میں نہیں ہے, بلکہ صرف یہ نمبرز کو, چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے. فیتھ, پازیٹیو تھنکنگ, ہوپ فل ہونا, کبھی نگیٹو چیزوں کو داخل نہ ہونے دینا, اپنی ڈسکوری کرنا, سیلف اویئرنیس اینڈ پرابلم کو دریافت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش میں لگ جانا, ایفرٹ لگانا. تو پھر کوئی نہیں ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ بی نگیٹو, ڈونٹ بی نگیٹو. کسی بھی سچویشن میں ڈونٹ بی نگیٹو. جب آپ نگیٹو ہوں گے, نگیٹیوٹی کو انٹر کریں گے, تو آپ اسی دن سے سمجھ لیں کہ آپ اپنی طرف فیلئر کو دعوت دے رہے ہیں. ورسٹ کرائسس میں بھی آپ نگیٹیوٹی کو داخل مت ہونے دیجیے. پھر دیکھیے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا, بشرطے کہ وہ چیزیں جائز ہو, بشرطے کہ وہ چیزیں لا آف نیچر کے مطابق ہو. اب مثلا ایک آدمی زندہ ہے لیکن موت نہ آنے کی تمنا کرے, تو اٹس اگینسٹ دا لا آف نیچر. یہ کبھی پوری نہیں ہوگی, یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی جی. اسی طرح کوئی ارتھ پہ رہتا ہو اور وہ کہے کہ میں مارس پر جا کر مکان بناؤں گا, تو اٹس اگینسٹ دا لا آف نیچر. اسی طرح کوئی زمین پہ رہتا ہو اور کہے کہ میں آگ کے اندر کود کر مکان جا رہا ہوں بنانے اور میں ضرور کامیاب ہوں گا, اسی طرح رہوں گا, تو اٹس اگینسٹ لا آف نیچر. آگ جلائے گی. مارس پر ابھی لائف دریافت نہیں ہوئی ہے, موت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو اگر آپ نے ایک جائز گول بنایا ہے تو آپ وہاں ضرور پہنچیں گے. البتہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے معاملے کو مکمل کرنے کا کچھ اصول رکھے ہوا ہے, کچھ وقت طے ہے, وہ اپنے وقت ہی سے مکمل ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا.